بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے. عبارت ہمارے یہاں پہ پہنچی تھی کہ وربما جاء المحمود کاصلہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے جو ہے وہ کون پڑھ رہے تھے؟ کاشف سے پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وربما جاء المحمود کاصلہ، اور کبھی کبھی جو محمود ہے وہ آیا ہے کاصلہ یعنی اپنی اصل یعنی ثلاثی مجرد کے معنی میں. کسرا و اسرا، جیسے سرا اس کا بھی معنی ہے رات میں چلنا، اور جو اسرا ہے اس کا معنی ہے رات میں چلنا. ناشتہ نہیں کرتے. وربما جاء المحمود کاصلہ، اور کبھی کبھی جو معمول ہے وہ آیا ہے اپنے اصل سے یعنی ثلاثی مجرد کے معنی میں. محمود سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہ متعدی ہے. محمود سے متعدی ہے. وہ محمود الفا اور محمود العین وغیرہ نہیں ہے. یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں نا دیکھیں نئے نام آ گئے. محمود یعنی باب فعال کو کہتے ہیں. اکرم جو ہے وہ محمود ہے. صحیح ہے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے اکرم کیا محمود ہے. صحیح ہے. اکرم صحیح ہے. سالم ہے یا محمود ہے. یہ اس معنی میں محمود ہے. لغوی معنی میں محمود یہاں پہ لغوی معنی میں ہے، صرفی اصطلاح نہیں ہے. محمود یعنی جس کے اندر حمزہ وہ متعدی لگا ہوا، حمزہ تعدی جیسے کہتے ہیں وہ لگا ہوا. کسرا و اسرا، جیسے سرا اس کا معنی ہے رات میں چلنا، اور اسرا اس کا بھی معنی ہے رات میں چلنا. دونوں کے ایک معنی. ایک ہی معنی. تو محمود کا اصلی ہو گیا یعنی حمزہ لگا رہے ہیں باب فعال والا، لیکن پھر بھی اس کا جو معنی ہے وہ اصل والا یعنی مجرد والا. تو آپ اس کی تشریح کیا کہیں گے کہ جاء المحمود، محمود سے مراد یہاں پہ باب فعال ہے، اور اصل سے مراد کیا ہے؟ مجرد ہے. کہ باب افعال مجرد کی طرح آتا ہے، یعنی باب افعال مجرد کے معنی میں آتا ہے. وہاں پہ اس کا تعدی والا معنی نہیں ہوتا، وہی معنی جو مجرد والا ہے وہی باقی رہتا ہے، لازم والا ہے. او اغنی عن اصلہ، اغنی اغنا، او اغنا عن اصلہ لعدم ورودہ. یہاں کیا جو وہ معمول جو آتا ہے وہ بے نیاز، یعنی باب افعال جو ہے وہ آتا ہے وہ بے نیاز ہے اپنے اصل سے، یعنی ثلاثی مجرد کے معنی میں نہیں ہے. نہیں اصل سے بے نیاز ہے، یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یعنی ثلاثی مجرد اس کا ہے ہی نہیں. عدم ورودہ. چلیں پہلے پورا اس کا معنی کر دیتے ہیں، پھر اشکال کی طرف بعد میں آتے ہیں. مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ او اغنا، اغنا کا فاعل کیا واقع ہوگا جی؟ ضمیر کدھر پلٹے گی؟ محمود ہے. جی وہ قاضی صاحب کو بتانے میں سارا. جی آگے کی باری ہے. تو اغنا سے کیا مراد ہو گیا؟ محمود. ٹھیک ہے. محمود بے نیاز ہو جاتا ہے عن اصل ہی، اپنے اصل سے یعنی مجرد سے. یعنی کہ باب افعال اپنے مجرد سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مجرد نہیں آتا. لعدم ورود ہی یعنی لعدم ورود اصل، کیونکہ اس کا مجرد کا موجود نہیں ہے. اس کی کیا مثال دی ہے؟ افلح. افلح کس معنی میں آتا ہے؟ فاضہ کے معنی میں آتا ہے، کامیاب ہو جانا. تو فلاح قاموس میں ہے کامیاب ہونے کے معنی میں. فلاح کا مطلب بھی کامیاب ہو جانا، اور افلاح کا مطلب کامیاب ہو جانا. نہیں یہ کام تو گڑبڑ ہو گئے نا. ہاں تو واضح کیا ہے کہ لعدم ورود ہی اصل کیا وارد نہیں ہوتی. افلا کا دیکھا میں فلا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی بھی کامیاب ہونا ہے. تسلی کر لیں جی، یعنی کوئی دفاع نہیں بنتا مصنف کا. تو یہ آپ لوگوں نے اشکال کافی ڈھونڈ لی.
عادت بن گئی ہے۔ یہ مقصد میں کامیاب ہو۔ فلج فلاح، یہ آگے کی فلاح، ہاں فلاح فلاحن مقصد میں کامیاب ہونا، اور آگے افلاح بھی لکھا ہے، افلاح کا معنی بھی لکھا ہے کامیاب ہونا، با مراد و کامیاب ہونا، ان دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں۔ تو اس کو پھر کس میں جانا چاہیے؟ اس سے پہلی کیٹیگری میں جانا چاہیے، سرا اور اسرا کی طرح، یعنی اسے ہم کیا کہیں کہ کبھی محمود اپنے اصل کی طرح آتا ہے، جیسے کہ افلا اور فالح ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، جیسے کہ سرا اور اسرا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ رات میں چلنا، ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا اصل وارد ہی نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ اعتراض درست ہے جی آپ کا مصنف پہ۔ آگے چلیں جی، ونادر مجيء نادر لفظ سمجھ، نادرہ ہوتا ہے، نادر ہے، نظر کی بات ہے، دیکھو نادر ہے، میرے کو نادورہ تو نہیں ہے، پھر نادورہ ہو جائے، یہ انگلش کا قانون بنتے ہیں، یہ بات نہیں ہے بنتی کہ محفوظ کبھی کبھی اس کا آتے ہیں، باب فعال کا ثلاثی آتے نہیں، کیونکہ ثلاثی ہوگا تب اس پہ حمزہ لگائیں گے تو بنے گا نام۔ اچھا نظر شيء یہ تو نظر ہے، دال پہ فتح، دال تھوڑی ہے، دال یہاں پہ دال ہے، ہاں نظر ہے، نظر یندر مطلب گرنا چڑھنا، بے مثال ہونا، نادر و کمیاب ہونا، تو یہ نادر ہے، یہ نادر ہے نہیں، نادر یندرو یعنی باب ناصر ینصر سے ہے، یندورو ہاں ناصر ینصر، یوں بنے گا کہ نادر یندر و نادر مجیء الفعل متعدیا بلا حمزۃ، کیا اس کا معنی ہو جائے گا؟ اور شاذ و نادر فعل کا متعدی آنا بغیر حمزہ کے، ٹھیک ہو گیا، بغیر حمزہ کے متعدی آنا، اور ساتھ یہ بھی ہے ولازما بہا، یا حمزہ کے ساتھ ہوگا لیکن فعل ہوگا لازم ہو، یعنی ایسا ہمیں فعل عربی زبان میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، نادر ہے، یعنی ایسا فعل ہمیں عربی زبان میں عام طور پہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، کہ جس میں کیا ہو جی متعدی بغیر حمزہ کے ہو اور لازم کیا ہو باب فعال میں ہو، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے کہ باب فعال کو دکھائیں جو کہ کیا ہوتا ہو لازم ہوتا ہو، اور جب اس کا حمزہ ہٹائیں مجرد میں لے کر جائیں وہ کیا ہو جاتا ہو جی متعدی ہو جاتا ہے۔ مصنف نے کون سی مثال دی ہے جی اس میں؟ کا نسل تو ریش طاہری، ریشہ پھر ہوگا نسل تو ریشت طائرے، اسے متعدی بنانا ہے نا، جی ٹھیک ہے، ترجمہ ہے کہ میں نے جھاڑ کر گرا دیے پنکھ جو ہیں اس کے پرندے، پرندے کا جو پنکھ ہے جو پر ہے وہ میں نے گرا دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ متعدی ہو گیا کیونکہ ریشہ اس کا مفعول بن رہا ہے اس کا، وانسل ریش بال گر گئے، ہاں اور پنکھ گر کے انسل ریشو یہ کیا ہو گیا لازم، تو یہ بالکل کیا ہو گیا برعکس ہو گیا ہے۔ دوسری مثال ہے وعرضت الشیء، میں نے شے کو ظاہر کیا، ظاہر کیا، پیش کیا، ٹھیک ہے، ظاہر کیا، اور عارض شیء، پھر یہ اظہر تو ہو یہاں کی استعمال کیا، ہاں یہاں پہ اظہر تو کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی عارض تو بمعنی ہے اظہر تو کے معنی میں، یعنی عارض تو باب افعال کے معنی میں چلا گیا، اور اعرض کس معنی میں چلا گیا؟ ظاہر، لازم کے کیا معنی میں چلا گیا؟ ظاہر ہو جائے، یعنی آئے ظاہر۔ آگے کیا ہے؟ کباب تو زیدًا علی وجہ، یعنی میں نے زید کو منہ کے بل گرایا، یہاں پہ گرایا جو ہے نا یہ متعدی ہو جائے گا، اور اکب زید علی وجہ، زید منہ کے بل گرا، گر گیا، یعنی گرایا نہیں گر گیا، یہ اوپر بغیر ہے جملہ نہیں ملتا، نیچے تو مثالیں دے نہیں نادر ملتا ہے، تو یہ کچھ ہی ملتے ہیں جو انہوں نے کچھ ہی ملتے ہیں، یعنی عام طور پہ نہیں ملتا، نادر ملتے ہیں، یہ نادر بھی ڈھونڈ کے رہے ہیں نا مصنف، ہاں، خاشعۃ الریح السحابہ،
یعنی ہوا کا بادلوں کو اڑا کر لے گیا. ہوا نے بادلوں کو اڑا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, متعدی ہو جائے گا. اور اکشا السحاب, بادل اڑ گئے, یہ کیا ہو جائے گا, لازم ہو جائے گا. ہاں جی, شاعر کیا کہتے ہیں؟ کما ابرکت قوما عطاشا غمامۃ, کہ ایک پیاسی قوم پر ایک بادل چمکا. فلما رأوها اخشعت وتجلت, پس قوم نے دیکھا بادل کو, بادل ٹوٹ پڑا اور آسمان صاف ہو گیا. یہاں پہ جو ہے بادل چلا گیا, اکشات کیا اڑ جانا نا, چلا گیا, وہ تجلت, آسمان ظاہر ہو گیا. شاہد مثال ہمارا کہاں پہ ہے, یہاں پہ اکشات, یعنی فلما رأوها, جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا تو اکشات, بادل چلے گئے. ہاں, یعنی بادل چلے گئے, وہ تجلت, اور آسمان کیا ہے, صاف ہو گیا. ہاں, خود چلا گیا. کیونکہ یہاں پہ اگر یہ متعدی ہوتا تو اس کا مفعول ذکر ہوتا نا, مفعول یہاں پہ ذکر نہیں ہوا اس شعر میں. تو اس شعر میں مفعول ذکر نہیں ہوا, تو یہ مصنف نے کہا دیکھیں جی مجھے قدیم عربی زبان سے ایک شعر ملا ہے کہ جس کے اندر باب افعال استعمال ہوا ہے اور اس کا مفعول وہاں پہ استعمال نہیں ہوا, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باب افعال لازم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ نادر ہو جائے. ٹھیک ہو گئے. تو یہاں تک ہمارے پاس جو ہے وہ 8 معنی یا 10 معنی, 10 معنی باب افعال کے مکمل ہوئے, جو کہ یقینی بات ہے ہم یاد بھی کرنے ہیں ہمیں سب کو. اچھا جی, آگے فعالہ کون پڑھ رہا ہے, باب مفعالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکثر استعمالہ فی معنیین, فعالہ جو ہے یہ کثرت طور پہ استعمال ہوتا ہے 2 معنی میں. احدہما, ان دونوں میں سے جو پہلا ہے, التشارک بین اثنین فاکثر. بین اثنین سے پڑھ بین اثنین فاکثر. پہلا جو ہے وہ تشارک ہے, یعنی مشارکت, دو میں مشارکت ہوگی, اس میں 2 سے زیادہ میں مشارکت ہوگی. وهو ان يفعل احدهما بمصاحبه فعلا, اور بصاحبه فعلا, بس کہ ان دونوں میں سے جو ایک ہے نا وہ فعل کو انجام دے گا اپنے صاحب کے ساتھ. فيقابله آخر بمثله, اور جو دوسرا ہے اس کا وہ اسی طرح اس کی مثل ہی وہ فعل انجام دے گا. وحينئذ فينصب للبادی نسبت الفاعلیت, وحينئذ بس ہم نسبت دیں گے جو اس نے ابتدا کی ہے فعل کی, اس کو نسبت دیں گے فاعل کی. بادی یعنی ابتدا کرنے والا, جی, یعنی جس نے مارنا شروع کیا ہے نا پہلے, ٹھیک ہے, اس کو کیا نسبت دیں گے, فاعلیت کی نسبت دیں گے کہ یہ مارنے والا ہے. اور دوسرا کی مار کھا تو نہیں رہا نا, اس نے مقابلے میں مارا ہے, لیکن اس کو ہم نسبت دے دیں گے کس کی, مفعولیت کی نسبت دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. وللمقابل نسبت الفاعلیت مفعولیت, اور جو اس کے مقابلے ہوگا یعنی اس کو ہم نسبت دیں گے مفعولیت کی. فإذا كان اصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة المتعديا, بس جب اصل جو فعل ہو وہ لازم ہو تو یہ جو ہے باب فعل یہ اس کو صیغہ متعدی میں تبدیل کر دیتا ہے. سارا ہو جائے گا, جی, سارا ہو جائے گا بهذه صیغۃ متعدیہ, اس صیغہ کے ساتھ متعدی ہو جائے گا. اس صیغے کے سبب سے, یہ بات جو ہے یہ سببیت کے معنی میں یہاں پہ, تو اس صیغے کے سبب سے یعنی باب فعالہ کے سبب سے وہ لازم متعدی بن جائے گا. ہاں, باب مفعالہ بھی کیا ہو گیا, متعدی کے لیے آ گیا, یہ ہو گیا. لیکن متعدی میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ دوسرا جو ہے نا اس کو آپ مفعول کی طرف نسبت دیں گے. مثلا یہ ہے نا کہ ضربتہ, ٹھیک ہے جی, میں نے اس کو مارا, یہ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. 2 آپ کے سامنے مثالیں رکھی جائیں گی نا. پہلی مثال کیا ہے, ثلاثی کی رکھیں, ضربتہ, ضربتہ کا کیا مطلب ہے, میں نے اس کو مارا. ضربتہ کا کیا مطلب ہے, ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مارا. ترجمہ اس کا یہ ہو رہا ہے, لیکن عربی لغت میں جو اس کے اندر ہو ہے نا اس کو کیا مفعول کی جگہ پہ رکھیں گے, مشارکت ہو جائے گی. تو یہ تو مثال کس کی تھی, وہ اس کی تھی, اس کی ہم کہتے ہیں کہ دونوں متعدی ہیں نا, خلاصی بھی متعدی ہے اور باب مفعالہ بھی متعدی ہے. انہوں نے جو مثال دیا ما شئت ہو کی,
ٹھیک ہے. مشاۃ کا مطلب کیا ہے؟ چلنا، چلانا تو نہیں ہے نا. چلنے معاشی تو ہم دونوں ساتھ چلے، مقابلے میں چلے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلے یا ہم نے ایک دوسرے کو چلایا. نہیں، چلنا ہے، چلایا نہیں ہے. لغت میں مانا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہم، تقابل ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلے. تو پہلے جو چلنا تھا جب اکیلا بندہ چل رہا تھا تو یہ لازم تھا. ابھی جب معاشی تو کسی کے ساتھ یہ چل رہا ہے تو پھر اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ متعدی کہہ رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ اگر آپ دقت سے دیکھیں تو یہ جو ایک بندہ ہے وہ دوسرے کو چلا نہیں رہا. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ناو میں مفعول کی تعریف پڑھیں گے کہ جس کے ساتھ فعل متعلق ہو یا فعل اس کے اوپر واقع ہو، تو یہاں پہ جو فعل ہے مشی، چلنے والا جو فعل ہے وہ ایک بندہ دوسرے کے اوپر واقع نہیں کر رہا، لہذا اسی وجہ سے دوسرے کو مفعول نہیں کہتے. تو مصنف نے بھی کہا کہ ہم دوسرے کو مفعول نہیں کہیں گے بلکہ اس سے کیا کہیں گے؟ نسبت المفعولیہ، اس کی ہم نسبت دیں گے مفعولیت والی. تو کسی کو نسبت دے دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ وہی بن گئے. ٹھیک ہے جی، تو ہم نسبت دے دیتے ہیں نا کہ جی اس کی جو ہے وہ نسبت دیتے ہیں. جیسے جو ہے وہ علم ہے، اس علم کی ہم نسبت دیتے ہیں مولا عباس کے علم کی طرف. تو اب یہ جو ہم نے جو کپڑا خریدا تھا بازار سے، یہ مولا عباس کا علم تو نہیں بن گیا نا. ٹھیک ہے، وہ علم تو مولا عباس کا نہیں معلوم کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے کیا ثابت ہو جاتا ہے کہ پس ہم نے نسبت دی ہے. تو نسبت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز حقیقت نہیں بنتی. تو یہاں پہ نسبت مفعولیہ میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ معاشی تو میں جو ہو ہے یہ مفعول ہے نہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اس کی طرف فقط کیا ہے؟ نسبت ہے. ٹھیک ہے، نحو ما شئیتہ والاصل ما شئیت ومشا. والاصل یعنی اس کا اصل کیا ہوگا؟ ماشیتو کا مشیتو میں چلا، و مشا اور وہ چلا. تو ان دونوں کو ملا کے کیا بنا دیا ہم نے؟ ہم دونوں ماشیتو. میں اور وہ ایک ساتھ چلے. وفی هذه صیغۃ معنی المغالبہ، اور یہ صیغہ مبالغہ نہیں لکھا ہوا، مغالبہ، مبالغہ، مغالبہ، مغالبہ، مغالبہ. وفی هذه صیغۃ معنی المغالبہ، اور یہ صیغہ جو ہے یہ مغالبہ کا جو معنی بھی ہوتا ہے اس میں. وَيُدَلُّ عَلَى غَلْبَةِ أَحْدُهُمَا، بس یہ دلالت کرے گا ان دونوں میں سے. یدلو نہیں پڑھیں گے، لفظ دلہ یدلو. یدل ہوتا ہے معلوم، اور مجہول ہوتا ہے یدل. اس سے پہلے معلوم پڑھیں نا. اعراب کون سا مصنف نے خود دیا ہے؟ یعنی یدلو اس صیغہ کی دلالت کروائی جائے گی. یدلو کہیں وہ یدلو یعنی یہ صیغہ کیا دلالت کرے گا؟ غلبہ پر. یعنی یدلو کیا مطلب؟ یعنی یہ فعل ہے، یہ فعل جو ہے نا، یہ لفظ فعل یہ دلالت کرے گا علی غلبۃ احدہما، ان دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ غالب ہے. بصیغۃ فعل من باب نصر ما لم يكن واوی الفاء او یاء، واوی الفا پڑھیں گے، واوی الفاء و یاء العین واللام. کہ جب یہ صیغہ فعل جو ہے باب نصر کے وزن پر ہو اور اس سے اس کے فاعل فعل میں واو اور یا الفعل اور لام الفعل میں یا نہ ہو، تب ہم اس کو دلالت فإن يدل على الغلبة من باب ضرب كما تقدم. دلالت کرے گا غلبہ پر باب ضربہ، جس سے ہم مقدم کیا ہے پہلے. اس کو مقدم صفحہ نمبر 43 میں بیان کیا تھا انہوں نے کہ جب غلبہ حاصل کرنا ہو باب ناصرہ سے غلبہ کا معنی آتا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ مثال واوی اور اجبت ناقص یائی نہ ہو. نہیں، یہ جو غلبہ کا معنی ہے اس میں باب مفعلہ بنانا پڑے گا نا. باب مفعلہ پہلے ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم نے آگے اس کو یہ فعل ذکر کر دیں گے. غلبہ یعنی میں اس کا غالب، یعنی جو ناصر ہے معلوم یکن واوی الفا او یا العین واللام. واوی الفا یعنی یہ کیا ہے؟ مثال نہ ہو، اجوف نہ ہو اور کیا ناقص نہ ہو. اجوف یائی اور ناقص یائی، ان صیغوں کے علاوہ جو باقی سارے صیغے ہیں ان کو جب باب مفعلہ میں آپ لے کر جائیں گے تو غلبے کا معنی بنا سکتے ہیں وہاں پہ.
آپ یہ جو مشا ہے اس کو ہم باب مفعلہ میں لے کر گئے ہیں نا، ماشا، تو یہاں پہ غلبے کا معنی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ناقص ہے، ناقص ہے، یا یہ لام ہے کیونکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں پیچھے بیان کیا تھا، اگر فاؤل فعل مثال ہو یا ناقص جائے گا تو ہو یہاں ہو ضرب یضرب کے وزن میں آئے گا، نہ ہو تو نصر ینصر کے وزن میں آئے گا. یہ اس کا صلاح مدرب بتائیں گے. اور اگر یہاں نیچے شرط انہوں نے رکھی ہے جیسے مشا ہے تو مشا میں یا لام الکلمہ پہ ہے، نیچے یہاں انہوں نے شرط لام کلمہ کی نہیں لکھی، بس فا اور عین کی. مشا ہے نا، مشا نصر ینصر کے وزن نہیں آئے گا، مشا آئے گا ضرب یضرب کے وزن میں. ایک منٹ آغا نزاکت صاحب سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کیا سے کہنا چاہتے جو ہیں؟ سمجھے ہیں اگر ہم مراجعہ کریں اس کے ساتھ نہیں ابھی یہ بنا رہے ہیں فی حاضر صیغۃ معنی المبالغہ، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی باب فعلہ کا ایک معنی مغالبہ کا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں مغالبہ بھی ہوتا ہے، یعنی غلبہ دونوں میں اس غلبہ میں پھر کیا آگے بتا رہے ہیں، ناصرہ کی کیا بات ہے؟ اور ہاں اس میں یعنی دونوں ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کا غلبہ معنی لیں گے، مثلا غالب آیا آگے ذکر کرے گا کون غالب آیا. اگر مثلا وہ اگر 3 باب ہوں، مثلا مثال بابی اجوف اور ناقص یائی ہوں، تو اگر اس سے غلبہ آگے مطلب فعل آ رہا ہے تو اس کو ہم ضربہ یضرب سے تعبیر کریں گے غلبے کے لیے. اگر اس کے ہٹ کے ہو تو اس کو ناصرہ ینصر سے تعبیر کریں گے، اس طرح پیچھے انہوں نے ذکر بھی کیا. پھر باب مفعلہ کی بات تو نہ رہی نا. تو یہاں ناقص کی بات نہیں، یہاں صرف اجوف اور مثال کی بات ہے، ناقص کی بات نہیں. انہوں نے مثال دیا ہے نا، اصل انہوں نے مثال دیا ہے. ایک کر کے چلتے ہیں، ایک. تو یعنی ابھی تک نزاکت صاحب کا یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ باب مفعلہ کی بات نہیں ہے. جی آگے ٹھیک ہے، ذکر غلبہ جو ذکر کرنا ہے کہ غالب آیا، میں غالب آیا، فلاں غالب آیا، تو اس کو 3 باب سے ذکر کرے گا مجرد کے ذریعے. مجرد کے ذریعے سے مفعلہ کا ذکر نہیں ہے. اب غلبے کا جب معنی لینا ہوگا تو پہلے ہم مفعلہ کو لائیں گے، یعنی جب مشارکت ہوگی تو پھر آگے غلبے کا معنی ان کے ذریعے آئے گا نا. نہیں سمجھ رہے. اگر یہ جو میرے باپ غلبہ یہ باپ کو جب مقالہ میں جائیں گے غلبہ ادا کرے گا، اس کا پھر جو ثلاثی مضر کا سیگا ہے نا، تو مثال مشا انہوں نے کہا سیگا ہے، اس کا مفعول کیا تھا؟ معاشا. جب مشا ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں. مشا کہتے ہیں مشا اگر فاؤل فعل یا مثال ہو یا ناقص ہو یا ناقص علامہ اجوب جائے تو کیا آئے گا؟ ضرب یضرب کے وزن پہ آئے گا. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو نصر ینصر کے وزن پہ آئے گا. ابھی مشا ادھر ناقص جائی آیا ہے نا، تو اس کے وزن کیا ہوگا؟ مشا یمشی. باب مفعلہ کی بات نہیں ہے نا یہاں پہ. باب مفعلہ کی بات نہیں ہے. انہوں نے اس لیے کی کہ اس کو لے جاتے ہیں مفعلہ میں. چلیں فلاسفی جب باب مفعلہ میں لے جاتے ہیں. ابھی جو مصنف بات کر رہے ہیں وہ موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں نا. وہ سیدھی کی بات کر رہا ہے جو پیچھے چلے گا. تو یہ باپ کس وزن سے آئے گا؟ وہ فلاسفی میں کس وزن سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. یعنی وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہی جو آپ جب بنائیں گے باب مفعلہ معاشیہ وغیرہ، اس صیغہ کے اندر مبالغہ کا معنی پایا جائے گا، لیکن کب؟ جب یہ صیغہ جو ہے وہ باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کب باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہوگا؟ وہی جب یہ ناقص سے یائی اور اجوف سے یائی اور مثال بابی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا جی؟ اگر آپ اس کو اس باب میں کنورٹ کریں گے تو وہ مبالغہ کے معنی میں آئے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ باب مفعلہ میں کنورٹ کرنا ہے نا، تب مبالغہ کے معنی میں آئے گا. یہ شرائط بتائی ہے نا، یہ بس ہم یوں کہتے ہیں، یعنی قانون یوں بنے گا کہ بھئی باب مفعلہ میں مشارکت کا معنی تو ہے، یہ بات واضح ہے. مشارکت کے بعد یہ مغالبہ کا معنی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر غالب آ رہا ہے. یہ والا ترجمہ ہم کہاں پہ کریں گے؟ اس کا قانون کیا ہے کہ جب وہ باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہو. ٹھیک ہے، اور باب ناصرہ کے ساتھ ایک قید ہے کہ باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہو اس شرط کے ساتھ کہ اس کے فا پہ واو نہ ہو اور عین اور لام پہ یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو پھر اگر اس کا باب مفعلہ بنائیں گے تو اس کے اندر غلبہ کا معنی کیا ہے؟ آ جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر فرض کریں ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر واو بھی ہے فا کے اندر اور عین اور لام کے اندر یا ہے، تو پھر اگر آپ اس کا مفعلہ بناتے ہیں تو غلبہ کا معنی نہیں ہوگا. لیکن کب ہوگا غلبہ کا معنی؟ کہ اگر وہ باب ضربہ سے آ رہا ہے، ناصرہ سے نہیں آ رہا، باب ضربہ یضرب سے آ رہا ہے اور اس کا باب مفعلہ بنائیں گے تو پھر اس کے اندر کیا غلبہ کا معنی آ جائے گا. یہ باب ضربہ البرکات کہاں پہ ہے؟ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْغَلْبَةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَمَا تَقَدَّمَ. فَإِنَّهُ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر وہ کیا آئے گا؟ یہی وہ واوی الفا یائی العین اور لام،
یہ جو ہے نا یہ غلبہ کے اوپر کب جاتا ہے جب یہ باب زارہ بنتا ہے. جیسے مشا یمشی یا فعلو ہے. اگر یہ دیکھیں اگر یہ ہم جو ہے وہ غالب میں لیں غلط میں جائے غلبت میں لیں گے اس کو تو پھر یہ مشارکت نہیں رہے گا. تو دونوں میں سے ایک غالب آ جائے تو مشارکت ختم ہو جائے گی. یہ دوسرا معنی بتا رہے ہیں اللہ. یعنی جب لے کے جائیں گے پہلے مشارکت ضروری ہے نا پھر غلبہ آئے گا نا. جب مشارکت غلبہ آئے گا تو مشارکت ختم ہو جائے گی. مشارکت ختم ہو جائے گی تو فعال حصہ مشارکت وہ پہلا معنی ہے نا دوسرا معنی اگر میں کہوں میں علی حضرت غالب آ گئے مشارکت میں شریک تو ہوئے پہلے شریک تو ہوگا نا پھر غالب یہ آئے. شرکت ہے نا شرکت ہے ایک بندہ نہیں ہوتا دو. مشارکت کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو بندے کام کر رہے ہیں غلبوں میں دو بندے ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں میں کلاس میں فرسٹ آ گیا ہمیشہ میں فرسٹ آتا ہوں. اب پتہ چلا وہ کلاس میں ہے ہی اکیلا. ٹھیک ہے یہ یہ تو نہیں کہیں گے میں غالب آ رہا غالب اپنے اوپر ہی غالب ہے اور کسی غالب آنے کی ضروری کیا ہے مشارکت ہو نا دوسرا ہو نا مشارکت ہونی چاہیے. تو غلبہ جو ہے نا یہ پوزیشن اور غلبہ یہ بغیر مشارکت کے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے مشارکت بنانی پڑے گی. تو بہرحال خلاصہ کلام جو ہے وہ اس بات کا یہ ہے کہ مفعلہ میں مشارکت تو رہے گی ہر صورت میں لیکن بعض کا کیا ہوگا غلبے والا معنی بھی ہوگا اور وہ باب ناصرہ میں سے کچھ شرائط کے ساتھ ہوگا اور باب ضربہ میں کیا کچھ شرائط کے ساتھ ہو جائے گا. سارا بات وہ تین شرطیں نہیں ہے باب ضربہ میں یہی ہوں گی کہ وہ اگر واو الفا ہو. اور باقی سے نصر میں یہ نہ ہوگا. اچھا چلیں اب ہم نے کون سے مثالیں دیکھی ہیں مصنف نے قاعدہ کلیہ سمجھا ہمیں بتلا دیے. ٹھیک ہے ابھی اس کی مثالیں تلاش کریں تو ہو سکتا ہے اشکال پیدا ہو جائے مصنف. پیچھے اچھا پیچھے دیے نا پڑھ لیں پیچھے سے مثال. ہاں کما تقدم کون سے باب سے ہیں کون سے صفحے پہ ہے 43 میں صفحہ اور اصحابیوں میں لکھا ہوا ہے. ارے لکھا ہوا ہے معلوم جیسے بنے گا. ایک مجھے یہ جو ثلاثی مجرد کے تھے سارے جی جی اصحابہ ما بونی من الافعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارع ضم عينه كسابق نداء فسبقت فناسبقه ما لم يكن واو الفاء او ياء او لام فقياس مضارع كسر عينه. اگر یہ نہ ہو اگر ہو تو ہاں ٹھیک ہے بالکل یہی بات ہے. نہیں بات ہے. ٹھیک ہے تو یعنی باب مفعلہ میں لے کر جائیں گے نا جی وہ تو ہے باب مفعلہ میں لے کر جائیں گے لیکن باب ناصرہ میں یہ شرط رہے گی کہ وہ واو الفا اور یا العین واللام نہ ہو اور اگر یہ ہوئے تینوں تو پھر اس میں کیا ہو جائے گا باب ضرب میں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ کلیت ہے. مثالیں یہی ہیں واسبہ اور سابقہ. ہاں یعنی اس کی شرح میں ہم یوں آپ سے مطلوب کر سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی مصنف نے لکھی ہے بات اس کی جو ہے وہ مثالیں کیا پیش کر رہے ہیں. تو آپ مثالیں کیا ہے وہی پیچھے والی کیا اٹھا کے یہاں پہ ذکر کریں. سابقت والی مثال دیں گے اور وا سبت والی مثال دیں گے. سابقت والی مثال کس سے ہو جائے گی سابق یسبق نصر ینصر با یاتو نہیں ہے وہ ہاں با یاتو بھی ہے یا وا سبت کی جو مثال ہے یہ باب ضربہ یضرب کی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گئی آگے چلیں. ومتى كان فعل لدلالة على الغلبة كان متعديا. اور جب وہ ہو فعل سے مثلا دلالت کرے غلبہ پر تو وہ متعدی یہ ہوگا. فعل لکھا ہوا ہے فعل لکھا ہوا ہے. فعل لکھا ہوا ہے. اچھا دو نامیں نہیں لکھی ہوئی نا نہیں. ہاں میرے پاس غلط ہے. اچھا تو جب وہ فعل سے دلالت کرے غلبہ پر ہاں غلبہ پر تو وہ ہوگا متعدی. وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ لَازِمًا اگرچہ اس کا جو اصل و لازم ہی کیوں نہ ہو مثلا وقان اس کا کیا مطلب ہے یعنی اگر مثلا جو ضربہ فعل یا فعل لے رہا ہے وہ اصل میں لازم ہو لیکن جب غلبہ میں لے جائیں گے پھر وہاں وہ متعدی ہو جائے گا مادہ جو ہے نا. پھر فعل ہونا چاہیے نا. مثلا قام یقوم نہیں یہ فعل لکھا ہوا ہے یا فعل لکھا ہوا ہے مجرد لکھا ہوا ہے. جی اچھا متا کان فعل یعنی خود جب فعل کیا ہو غلبہ کے معنی میں تو کان متعدی وہ ہوگی متعدی. تو پھر وین کان اصل تو اس کی اصل پھر کیا بنائیں گے خود ہے ہی اصل وہ اصل نہیں ہے اصل یعنی قام یقوم ہے جب ہم اس کو یعنی غلبے کے معنی میں لے جائیں اسی طرح تو پھر یہ متعدی ہو جائے گا.
ये कहते हैं अगर वसब आए ना, वसब सीगा है वो लाजिम है, अगर इसको बाब मुखाला में लेकर गालिब के माना बनाएंगे तो मुतादी हो जाएगा। ठीक हो गया ना, लेकिन फिर भी फाला को तो गालिब ना कहें ना, वासबा तो गालिब के माना में नहीं आया ना, तो सीगा तो वसब है वासब आया ना गालिब के माना में। जी। तो यहाँ पे फिर फाला के लिए क्या लिखें कि वह मता काना फाला, फाला ना लिखें, वह मता काना फाला, कि जब फाला जो है वो गलबा के माना में होगा तो काना मुतद्दियन, तो उसी वक्त वो मुतद्दी होगा जब ये गलबा के माना में होगा। वो इन कान असलु, करके इसकी जो असल है यानी फाला, इसकी जो मुजरद है वो क्या होगी, लाजिम हो। यही जो आप मिसाल दे रहे हैं कि वासबा का माना क्या है, लाजिम क्या है, मुसद्दी क्या है, वासबा छलांग लगाना ना, गलबा का माना इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये असल इसका माना छलांग लगाना, ये लाजिम क्या है, लेकिन जब वासबा में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुतद्दी हो जाएगा। लिहाजा ये जो है ना आपके नुस्खे में अगर फाला लिखा हुआ है तो उसे दुरुस्त करें, फाला लिखें, ठीक है। लो ये आपका नुस्खा ही पीछे रह गया, और एक केवल फिर आगे वाली लाइन तो ठीक है। ये वाली लाइन तो फिर थोड़ी खराब भी हो जाएगी, वकाना में बाब नासरा व औ ज़रबा अलामा तक़द्दम मिन अय्यि बाब का, या तो मिसाल ये आगे तो उसी की वजाहत कर रहे हैं कि जो बाब नासरा और ज़रबा में जिस तरह मुक़द्दम किया है पीछे मिन अय्यि बाब का ना, तो किसी बाब उसमें से से आपको देखो जो भी आई वकाना थोड़ी वह इनकान असलु लाजिमन, अगर जो उसकी असल लाजिम हो, वकान और उसकी असल क्या हो, बाप नासरा से हो या दाराबा से हो, किस किस मेयार के ऊपर अलामात कदम से पहले मेयार गुजरा था, वही यानी मिन अय्य बाप इनकाना, किसी भी बाप से हो। ये फिर दोबारा क्या कह रहे हैं, किसी बाप से, वकान मिन बाब नासर, किसी बाप से भी ना, वो किसी बाप से ही, किसी बाप से क्या, वजन यही होता है, बाप कोई भी इन मिसाल है मसलन कि एक मिसाल बस हम ले लें कि मसलन नहीं नहीं एक पहले बार सेट करें ना, क्या ये जुमला दुरुस्त होता है कि बाप नासर किसी भी बाप से हो, नहीं, ये तो नहीं कह सकते बाप नासर के बाप से है। यदि उससे मिसाल कोई हो रहा है, या मिसाल वजन वही है, मिसाल कोई और ले रहा है। मैं ये मादत इनके है ना, किसी भी मादत से है। मादे की बात है। बाप तो नहीं होना चाहिए ना, यानी उसका असल जो है वो लाजिम हो, वकान में बाप नासर उदारबा अलामात तक़द्दम, ठीक है, और उसका असल क्या हो, बाब नासरा या ज़ाराबा से हो, उसी बुनियाद पे जो पहले गुजरा है, यानी बाब ज़ाराबा से हो तो चाहे जो है वो क्या होता रहे, वो वावी हो जाए जो भी हो, लेकिन बाब नासरा में कैद लगाएंगे कि आइन जो है वो याई ना हो, लाम याई ना हो, और क्या है वो उसका क्या ना हो जी, वावी ना हो, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि अलामात कदमा मिन अय्य बाब इनकाना, मिन अय्य बाब इनकाना की इबारत हमें सेट करनी है ना, ठीक है। ये पे दुरुस्त नहीं है ये बात, इसको कैसे आप लोग दुरुस्त करेंगे, मादत असल एक ऐसा मादा जो किसी बाप से वही आता फिर है, बाप से हट गए ना, बाप की जगह मादा रख रहे हैं ना, इसी बाप को रख के दुरुस्त करें ना, थोड़ा किताब के साथ मिलें। और वो बाप नासरा या ज़ाराबा से हो, अलामा तक़द्दमा मिन अय्य बाब इनकाना, ठीक है। तो बहर बाप के साथ माना दुरुस्त मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा, ठीक है, मादे यहाँ पे रखना पड़ेगा। या किसी और बाप से जो ऐसा सीखा गला बतला करता वो भी ये नहीं कहना चाहते, नहीं इन दो इलावा ऐसा कर नहीं जो भी नहीं ये तो नहीं कहेंगे, इन्होंने तो कैद लगा दी इन्होंने, ये कहा जुमला कि कि कैद। जो नासरा वजन यही है, नासरा और ज़रबा, लेकिन मिसाल कोई और कर रहे हैं, यानी उनमें से कोई नहीं ले रहे हैं मिसाल, यानी वही बाप को आप छोड़ रहे हैं ना, मिन अय्य मिसाल इनकाना कह रहे हैं, मिन अय्य बाब इनकाना कह रहे हैं, ठीक है। क्या मना है जो गला बतला करता है वो, हाँ आप यूं कह दें, यानी हम कहें कि वकान में बाब नासरा, वो बाब नासरा से हो या ज़ाराबा से हो, अलामा तक़द्दमा जो पहले गुजर चुका है, मैंने ये बाप इनकाना कि ज़ाराबा जाए वो किसी भी बाप से हो, यानी वो बाप से मुराद हम क्या लें, अजवफ के बाप से हो, ये ठीक है, और क्या है जी वो नाकिस के बाप से हो, जो है वो मिसाल वावी के बाप से हो, क्योंकि ज़ाराबा में तो क्या है मुतलकन कह दिया है ना कि ज़ाराबा जो है वो किसी भी बाप से हो, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि जब भी आप उसका मुफादा बनाएंगे तो वो मुगालबा उसमें क्या गलबा का माना क्या आ जाए, बाप की सीखने से यानी इस बाप से मुराद क्या है, वही अजवफ, नाकिस और मिसाल, ये दूसरे नंबर बाप लेकिन मैंने ये बाप इनकाना यानी किसी बाप से हो, और फिर इसका ताल्लुक आप किससे बनाएंगे, ज़ाराबा से बनाएंगे, क्योंकि ज़ाराबा में ये कहा था कि वो किसी भी बाप से हो, लेकिन नासर में नासरा में ये कह दें कि वो ये तीन मिसना और बाकी चाहे जिसमें
یہ اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ مقرر ہو گیا لیکن اب تو پہلے لازم ہو یا جو باب نصرہ سے ہو یا ضرب سے ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، لیکن یہ جب دارا کو چلی جائے گی تو یہ پھر دلالت کرے گی دلالت پھر من ای باب کا کیا مطلب؟ لیکن کسی باب سے اگر یہ ذرا بھائی بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تھوڑا ٹھیک ہے ذرا بھائی چاہے نصرہ سے ہو چاہے ضرب سے ہو، من ای باب من باب او ضرب علی ما قدم ضرب یہ تین ذرا عجب کو یہ ناقض ہو یہ تین نہیں دیں گے مثال تین نہیں دیں یہی یہ درست ہے، یعنی ہم یوں کہیں گے کہ وکان من باب ناصرہ، وہ باب ناصرہ سے ہو، ٹھیک ہے، او ضرب علامات قدم من ای باب کان، یا ضربہ سے ہو جو کہ پہلے گزرا ہے کہ ضربہ کسی بھی باب سے آ جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی باب ضربہ کسی باب سے آ جائے، کیا مطلب؟ ہم کہیں گے دوسرے باب سے مراد کیا ہے کہ وہ باب کون سے ہیں جو اجوب، ناقص اور مثال والے ہیں، کہ باب ضربہ ان تینوں میں سے کسی بھی باب کے اوپر آ جائے، کیونکہ ناصر میں قید تھی کہ وہ کیا ہونا چاہیے جی، مثال بابی نہیں ہونا چاہیے، جواب یہی ہو، ناقص یہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں کیا کوئی قید نہیں رہی۔ تین مثال اس میں اختیار ہے۔ وصفہ کسی دی بیا یرمی یہ نہیں کہنا چاہتا اس میں سے کہ یہ جو ہے من ای باب وہ باب کان ہے، یعنی یہ جو ہم نصرہ اور ضرب لے رہے ہیں، پھر یہ جب آئیں گے تو پھر ضرب پہ دلالت کریں گے، پھر چاہے یہ لازم ہو یا مقتضی۔ اگر ضرب لازم ہو تب بھی یہ جو فعال سے آئے گا تو دلالت کرے گا، غلبے پر اگر یہ نصرہ سے آئے گا تو وہ بھی لازم ہو تو بھی دلالت کرے گا۔ نہیں علامات تقدم بیان کیا علامات۔ چلیں آگے چلیں گے، یہ ہمارے لیے یہی بات ہے جو بیان کر دی۔ ثانی ہما، یعنی یہ پہلا معنی ہو گیا، بس ہم یوں فوکس کرتے ہیں کہ فعلا کو جو ہے وہ ایک معنی مشارکت کا ہے، اور مشارکت کے ساتھ ساتھ غلبہ کے معنی کے لیے بھی کیا ہیں کچھ صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم کیا کہیں گے کہ جب یہ غلبہ کے معنی میں استعمال ہوگا یا یہی جو مشارکت کے معنی میں استعمال ہوگا، دونوں میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ متعدی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو دوسرا ہوتا ہے اس میں نا، اس کو آپ کیا رکھتے ہیں؟ مفعول کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ جب آپ مفعول کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو ہم سیدھا سیدھا کہہ دیں گے کہ باب مفعلہ متعدی کے معنی میں ہوتا ہے۔ وصانیہما الموالات فیکون بمعنی افعل المتعدی، اور دوسرا جو معنی ہے وہ موالات ہے یعنی ترتیب۔ اچھا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے ذہن میں ہے کہ وَمَتَا كَانَ فَعَلَ لِدَلَالَةِ عَلَى الْغَلْبَةِ، اچھا یہ غلبہ کہہ رہے ہیں تو مشارکت کہتے ہیں، پھر ٹھیک، چلیں آگے وہی معنی۔ موالات یعنی پے در پے لگاتار کسی کام کا ہونا۔ فیکون بمعنی افعل متعدی، یعنی بس یہ اس وقت جب موالات کے معنی میں ہوگا تو بس یہ بمعنی افعل متعدی کے معنی میں ہوگا، بمعنی افعل متعدی یعنی باب افعال متعدی کے معنی میں ہوگا، یعنی جس طرح باب افعال متعدی کے معنی موالات میں آتا ہے تو بس یہ بھی جب موالات میں ہوگا تو افعل متعدی کے معنی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی خود جو موالات والا معنی ہے نا فعل کا، وہ افعل والا کریں گے، وہ کیسے مثال سے کر رہے ہیں؟ کوالیت الصوم وتابعته بمعنی اولیت واتبعت بعضه بعضا، یعنی میں نے پے در پے روزے رکھے، وتابعته اور میں نے یعنی وہ ایک ہی معنی دیکھیں، پے در پے روزے کی اتباع کی، یعنی دیکھیں یہ جو ہے نا والیت و وتابعت، یہ جب واو لے کر آتے ہیں نا اسے واو تفسیریہ کہتے ہیں۔ وہ تفسیریں کیا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے والے جو ہم لفظ بول رہے ہیں نا اسی کا ہم معنی کیا ہے آپ کو دوسرے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پہ دونوں کا ایک ہی معنی اردو میں کریں گے۔ وعلیت الصوم یعنی اولیت الصوم یعنی ایک کے بعد ایک روزہ رکھا، تابعت الصوم اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض روزے کے بعد بعض روزے رکھے، یعنی ایک کے بعد دوسرا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، دونوں کا ہم کیا کریں گے؟ ایک ہی معنی کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔